بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شیرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج اسلام آباد میں بہت اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کی رہائش گاہ پہ ہوئی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان سے DGI اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ ملاقاتیں ایسے وقت پہ ہو رہی ہیں جس میں کہ آج فیصلہ کن مذاکرات دونوں یعنی حکمران اتحاد اور جو PTI ہے اس کے بیچ میں آج یہ مذاکرات ہونے ہیں۔ مذاکرات سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مذاکرات کے بعد بھی بہت سی چیزیں۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ جو ہے اس کی آج بہت اہم کارروائی تھی۔ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا اس کے حوالے سے، جو کہ عدالتی اصلاحات سے متعلق ہے، 184(3) کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے ہے، اس کے اوپر جو ہے، جو کہ اختیار ہے چیف جسٹس صاحب کا کہ وہ سو موٹو لیتے ہیں، کسی بھی چیز پہ از خود نوٹس جو ہے وہ لیتے ہیں، ان کو یہ آئین کے اندر یا قانون کے اندر یہ اختیار ان کے پاس ہے۔ لیکن اس کو پارلیمنٹ نے محدود کرنے کے لیے ایک بل جو ہے وہ پاس کیا ہے، اور اس کے اوپر اسٹے جو ہے وہ آ چکا ہے۔ اس کی آج کارروائی تھی جس میں کہ اہم ریمارکس جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب نے دیے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ان کو جو پاکستان بار کونسل نے کہا کہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب جو ہیں ان کے خلاف کچھ ریفرنسز آئے ہیں، ان کو جو ہے وہ سماعت سے الگ کیا جائے، اس کو بھی انہوں نے مسترد کیا اس استدعا کو، اور اس کے ساتھ ساتھ فل بینچ بنانے کی جو استدعا تھی اس کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا۔ فل کورٹ کو بھی مسترد کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جو مظاہر نقوی صاحب کو بینچ سے الگ کرنے کی بات تھی اس کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا۔ پھر جو حکم امتناع تھا اس قانون کے حوالے سے اس کو بھی واپس لینے کے لیے جو استدعا تھی اس کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ کسی بھی جج کے خلاف ریفرنس آنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ اب تاریخ میں بہت ساری چیزیں اس کی موجود ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک ریفرنس سماعت کے لیے مقرر نہ ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ سماعت کس نے مقرر کرنی ہے؟ چیف جسٹس صاحب بھی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ انہوں نے کہہ دیا یہ کوئی آخری سماعت نہیں، سب کو سنیں گے، اور ہمارا گزشتہ سماعت کا حکم امتناع بھی برقرار ہے۔ یاد رہے کہ یہ جو ریکویسٹ تھی یا یہ جو پوائنٹ آؤٹ کیا یہ خواجہ طارق رحیم صاحب نے کیا، جو کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یا اس بل کے خلاف جو ہے وہ اپنے دلائل جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، اور خواجہ طارق رحیم صاحب وہ ہیں جن کی ابھی مبینہ آڈیو ان کی اہلیہ کی اور چیف جسٹس صاحب کی جو ساس ہیں ان کی مبینہ آڈیو بھی سامنے جو ہے وہ آ چکی ہے، اور ان کی اپنی آڈیو بھی ثاقب نثار صاحب کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ اس کے اوپر بھی پارلیمنٹ نے ابھی ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے جتنی بھی آڈیوز آئی ہیں ان کی تحقیقات کے لیے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہرحال ریاست کے تیسرے ستون یعنی عدلیہ کو اس قانون پر تحفظات ہیں۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا اب اس کی جو نوٹسز ہوئے ہیں لیکن 8 مئی تک اس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ سیاستدان جو ہیں وہ عدالتی کارروائی کو سیاسی رنگ دے کے اس کو گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی چیف جسٹس صاحب نے فرمایا۔ اس کے اوپر بہت سی تقریریں ہوئیں، خواجہ آصف صاحب نے بھی آج پارلیمنٹ کے اندر تقریر کی، اور یہ بھی یاد رہے کہ جو کارروائی تھی پروسیجر بل کے حوالے سے پارلیمنٹ کی وہ بھی طلب کر لی ہے سپریم کورٹ رجسٹرار نے، جس کو کہ آج جو ہے وہ ریبٹ کیا خواجہ آصف صاحب نے، اور یہ کہا کہ پارلیمنٹ کو ڈٹ جانا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے، کسی صورت وزیر اعظم کو بلی یا قربانی ان کی نہیں ہونے دیں گے، اور بھی بہت اہم باتیں کی۔ خواجہ آصف صاحب نے کمیٹی بنانے کی بھی بات کی، کیا فرمایا وہ ذرا سنیے گا۔ ہم سے ایک تاریخ کی پروسیڈنگز مانگی، آپ سپریم کورٹ کو لکھیں کہ ہمیں بھی وہ کاروائی بھیجیں۔ ہمیں کہا جا رہا ہے مذاکرات کرنے کے لیے، اپنی تو پہلے پنچایت لگائیں اندر گھر کی۔ آئین میں ان کے فرائض میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ پنچایتیں لگوائیں گے، ہمیں اپنے ادارے کا دفاع کرنا پڑے گا۔ آئین جو ڈکٹیٹ کرتا ہے وہ ہوگا۔ اسپیشل کمیٹی بنائی جائے، اس عدلیہ سے حساب لے، یہ اپنے پرکھوں کا حساب دیں نا، ہم اپنے پرکھوں کا حساب دے رہے ہیں۔ اگر جنگ لڑنی ہے تو پھر جنگ ہوگی، پارلیمنٹ ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ وہ وقت چلا گیا جب وزیر اعظم بڑی بلی چڑھائے جاتے تھے، پارلیمنٹ نہیں چڑھائے گی اپنے وزیر اعظم کو بلی۔ ستمبر کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ 2-4 اور اپوائنٹمنٹیں ہو جائیں۔ اعظم نذیر تاڑ صاحب نے مانا اور اپولوجائز بھی کیا، معذرت بھی کی، ان کی فرمائش کے اوپر اپوائنٹمنٹ ہم کی، اپنی حدود سے تجاوز کیا، ہم نے کیا۔ ان کو خوش رکھنے کے لیے یوم اصحاب آنا چاہیے۔ پارلیمنٹ مسٹ رائز ٹو دی اوکیژن۔
کیا کوئی ایسے خطرات وزیر اعظم پر اس وقت ان کو لاحق ہیں یا تلوار لٹک رہی ہے کہ کسی طور پہ وہ برطرف ہو سکتے ہیں یا عدلیہ ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے؟ کیا کوئی ایسے خدشات ہیں جس کو کہ بھانپ کے یہ تقریر ہوئی ہے، یا پھر یہ ایک ایکسپریشن ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے دفاع کی جنگ جو ہے وہ لڑے گی، وزیر اعظم کے اوپر تلوار بہرحال لٹک رہی ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ مذاکرات کا فائنل راؤنڈ ہے، اس سے پہلے اہم ملاقاتوں کی ہم نے آپ سے بات کی ہے، اور ان مذاکرات سے پہلے یہ یاد رہے کہ عمران خان صاحب گزشتہ 3-4 دنوں سے مستقل 14 مئی سے پہلے اسمبلی کی تحلیل کرنے کی شرط عائد کر رہے ہیں، جبکہ حکمران اتحاد یہ کہتا ہے کہ یہ غیر مشروط بات چیت کے اوپر وہ تیار ہے اور رضامند ہے۔ کل بھی جو انہوں نے خطاب کیا عمران خان صاحب نے، اس میں 2 بڑی اہم باتیں کی۔ ایک سپریم کورٹ واپس جانے کی بات کی اس معاملے کے اوپر، جس پہ تاحال جو 4 اپریل کی سماعت تھی اور پھر 27 اپریل کی آرڈرز اس کے اوپر نہیں آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ لانگ مارچ کی بھی دھمکی انہوں نے دی ہے۔ کیا کہا ہے عمران خان صاحب نے کل کے اپنے اہم خطاب میں، وہ ذرا سنیے گا۔ ہم نے ان سے مذاکرات میں ایک بات کہنی ہے، 14 مئی سے پہلے اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں، ہم تیار ہیں جوائنٹ الیکشن کے لیے، صرف اس لیے کہ چیف جسٹس ہمیں کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ بہانے مار رہے ہیں کہ بجٹ دے کے تو اس کے بعد الیکشن ہوگا، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انتظار کریں گے کہ جی سپٹمبر میں الیکشن ہوگا، کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ ہم سپریم کورٹ کے پاس کہیں گے کہ جی ہمیں پنجاب کا الیکشن چاہیے اور پختونخوا کا الیکشن چاہیے، یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ سپریم کورٹ کا جو ورڈکٹ ہے وہ نہ مانا، اگر انہوں نے کنٹیمپٹ کی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز کے خلاف گئے، آئین توڑا، تحریک انصاف پاکستان کی سڑکوں پہ نکلے گی۔ سپریم کورٹ بھی جائیں گے اور سڑکوں پہ بھی آئے گی۔ آج کے مذاکرات کی کل یہ بات کی ہے عمران خان صاحب نے، یعنی آج صرف ایک شرط ہوگی کہ 14 مئی سے پہلے اسمبلی کو تحلیل کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ 2 اسمبلیوں کے انتخابات بھی۔ تو اب کیا ہو سکتا ہے اس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں جناب صداقت علی عباسی صاحب تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ جناب جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی صاحب موجود ہیں، ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ کس طرح سے ججز کو برطرف کیا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، کیونکہ آپ خود وکٹم بھی رہے۔ اور جناب مولا بخش چاڈیو صاحب، ایک سیاسی کارکن، ایک سیاسی رہنما اور سینیٹر، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک جانا مانا نام ہے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ کی مہربانی۔ تو صدیقی صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، ایک تو یہ کارروائی، دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بٹھا سکتے جب تک کہ ریفرنس صدر کی طرف سے نہیں آتا، جب تک کہ 2 جج صاحبان کی جو استدعا ان کو ہٹانے کے لیے ایک جج صاحب کو انہوں نے مسترد کی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی ریفرنس انہوں نے دیا، کیا ڈفرینس ہے سر اس وقت معاملات میں؟ دیکھیں، ابھی تو جو سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے کمپلینٹ ہے وہ کوئی بھی شہری بھی کر سکتا ہے۔ اب صرف یہ نہیں ہے کہ صدر صاحب کی طرف سے ریفرنس آئے گا تو وہی ٹیک اپ ہوگا۔ اب جو کسی بھی شہری کی طرف سے کمپلینٹ آتی ہے، اس کا پھر یہ پروسیجر یہ ہے کہ اس کو جو چیئرمین کہلاتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے، چیف جسٹس صاحب، وہ اپنے کسی جو 2 ممبر ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے SJC میں، ان میں سے کسی کو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ اپنا اوپینین دیں کہ کیا اس میں ہمیں پروسیڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان کے اوپینین کے آنے کے بعد جو وہ اوپینین دیں، اس کے مطابق پھر ظاہر فارمل کارروائی شروع ہو جاتی ہے، شو کاز نوٹس دیا جاتا ہے ان جج صاحب کو۔ اب یہ فیصلہ بھی کرنا صرف چیف جسٹس صاحب نہیں ہے کہ کون سا ہم ریفرنس ٹیک اپ کرتے ہیں، کون سا نہیں کرتے، یہ ان کا ثوابدیدی اختیار ہے۔ ثوابدیدی اختیار تو ہے، لیکن بہرحال اگر آپ مثلاً کسی بھی جج صاحب کے اگینسٹ کوئی ریفرنس آتا ہے اور اس میں سیریس ایلیگیشنز ہیں اور آپ ان کا میٹر ٹیک اپ ہی نہیں کرتے اور ان دا مین ٹائم وہ ریٹائر ہو کے تمام بینیفٹس لے کر چلے جاتے ہیں، تو وہ پھر ڈسکریشن جو ہے وہ پراپرلی ایکسرسائز ڈسکریشن نہیں ہے۔ اس لیے تو اس کو جیسا آپ کے معاملے میں کیا ہوا تھا؟ کیونکہ میں یہی جاننا چاہی تھی کہ آپ کو ایک تقریر کرنے پہ، جو کہ اس وقت آپ نے جنرل فیض کے خلاف تقریر کی تھی بار کونسل کے اندر، اس پہ ہٹایا گیا۔ جی میں اس وقت جو ISI کی ایز این انسٹیٹیوشن جوڈیشل معاملات میں مداخلت تھی، اس کے حوالے سے پھر کی تھی، اور پھر میں نے جب مجھے اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے اس وقت کے DG ISPR کی طرف سے ایک ٹویٹ ہوئی تھی کہ جی کہ یہ ایک ایلیگیشن لگے ہیں بڑے سیریس، تو اس پر آپ جو ہے وہ کوئی انکوائری کریں۔ تو انہوں نے انکوائری کرنے کی بجائے مجھے شو کاز نوٹس دے دیا،
اور پھر میری اس سارے شو کاز نوٹس میں صرف ایک دن کے لیے مجھے بلایا گیا، اور اس کے بعد نہ کوئی انکوائری ہوئی اور نہ کوئی باقی معاملات چلے، نہ کوئی ایویڈنس ریکارڈ ہوئی. جو کچھ میں نے کہا، اور میں نے کہا جی کہ جن کے بارے میں نے کہا ہے ان کو بلائیں، ان کو نہیں بلایا گیا. اور ون فائن مارننگ 11 اکتوبر 2018 کو مجھے تھرو میڈیا پتہ چلا کہ میری ریموول ہو گئی. اور اس دوران آپ کو کام کرنے سے روک دیا گیا؟ نہیں، مجھے یہ جو پروسیڈنگس چل بھی رہی ہوتی ہیں اس میں جب تک وہ فائنل نہ ہو جائیں تو اس وقت تک جج کو کام کرنے سے نہیں روکا جاتا. ہاں، اگر کسی پارٹی کی طرف سے کوئی آبجیکشن آئے کہ یہ کوئی کیس اس نوعیت کا ہے کہ جی کہ اس میں ہم نے ان کے خلاف کیا ہوا ہے، تو اس میں پھر وہ یا تو وہ خود جج صاحب، نارملی یہی ہوتا ہے کہ جب کسی جج صاحب کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے تو وہ از خود اپنے آپ کو معذرت کر لیتے ہیں وہ کیس سننے میں. کسی کو کمپیل بیرل نہیں کیا جا سکتا انلیس وہ چارجز جو ہیں ان کے اگینسٹ پروف. مطلب آپ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، اور اب تو یہ زبان زد عام ہے یہ کہانی کہ آپ کو کیوں روکا گیا؟ کیونکہ آپ کے پاس ایک مقدمہ تھا نواز شریف صاحب کا، اور اس کے اندر وہ چاہتے تھے کہ فیصلہ کیا جائے. مقدمہ ابھی میرے پاس آیا نہیں تھا. ہوا یہ تھا کہ جب پاناما سے ریلیٹڈ معاملات جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لینڈ کرنا شروع ہوئے تو آل آف اے سڈن مجھے ڈویژن بینچ سے ہٹا دیا گیا. تو میں نے اپنے کیونکہ میں ایز سینئر پیونی جج، سینئر پیونی جج از آلویز چیف جسٹس ان میکنگ، تو میں نے 26 نومبر 2018 کو چیف جسٹس بننا تھا. تو میں نے کہا جی یہ مجھے آپ نے کیوں ہٹا دیا ہے؟ میں سارے کرمنل کیسز میں سنتا تھا، نیب کے کیسز میں سنتا تھا. تو انہوں نے مجھے کوئی اس کا جواب نہیں دیا. پھر میں نے ان رائٹنگ دیا. پھر جب فیض حمید صاحب میرے گھر تشریف لائے تھے، اور تو پھر انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا. پہلے مجھ سے وہ پوچھتے ہیں جی کہ یہ ہائی کورٹ میں کیا پروسیجر ہوتا ہے جو بھی کوئی ڈیسیژن ہو نیب کورٹ سے تو اس کا. تو میں نے کہا جی آپ کس کیس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ نواز شریف مریم. میں نے کہا جی وہ تو ابھی ججمنٹ ہی نہیں آئی. تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو طے ہو چکا ہے، کنوکشن ہونی ہے، صرف کوانٹم پہ بات چیت چل رہی ہے. تو میں نے کہا اگر آپ کو اتنی چیزوں کا پتہ ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے. تو دین ہی سیڈ کہ جی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ڈی بی جس کے پاس وہ اپیل ہے اس میں آپ بیٹھیں، کیونکہ ہماری ٹاپ ارشلان کا یہ خیال ہے کہ اگر اس ڈی بی کو آپ ہیڈ کریں گے تو وہ جو بھی نیچے سے ڈیسیژن آئے گا اس کو تھوڑی کریڈنس اٹیچ ہو جائے گی. تو میں نے پھر انہیں یہ کہا تھا کہ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اگر تو فائل میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر آئی کہ جرم بڑا ہے، ایویڈنس اسٹرانگ ہے، سزا کم ہوئی ہے، تو میں انہانسمنٹ کا نوٹس بھی دے سکتا ہوں. ٹھیک. ورنہ اگر ادروائز کوئی بات ہے تو کسی کی دنیا بنانے یا بگاڑنے کے لیے میں اپنی عاقبت نہیں خراب کر سکتا. تو اس پر پھر انہوں نے کہا تھا جی تو سر اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع چلی جائے گی. مجھے تو صحیح بات ہے وہ جو اس تک کے نیکسس تھا جوڈیشری اور آرمی کا اس پرٹیکولر وقت میں تو اس کا وکٹم ہوں. اور نہ میرے اپنوں نے بڑوں نے میرا کوئی لحاظ کیا، نہ مجھے ڈیفینڈ کیا. حالانکہ کوئی الحمدللہ میرے پہ کبھی کوئی کرپشن کے چارجز نہیں، میری سب سے زیادہ ڈسپوزل تھی. تو یہ ایک ہائیبرڈ رجیم کی تیاری تھی جس میں میں نے ابھی جو موجودہ ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے، لیکن صداقت علی باز صاحب یہ ہماری تاریخ ہے جس کے ریفرنس میں ابھی آج جو بات کی تھی یہ تو ایک واقعہ ہے، وہ تو آئین کے بارے میں جو پارلیمنٹ کے حوالے سے باتیں کی ہیں آج. آپ کو نہیں لگتا کہ ایک کمیٹی بننی چاہیے کہ پارلیمنٹ یہ بلائے لوگوں کو اور پوچھے کہ کس طرح سے آئین توڑا جاتا رہا، قانون پامال ہوتا رہا؟ آپ خود بھی پارلیمنٹیرین رہے. بہت شکریہ آسمہ. بڑی مشکل سے گفتگو تھی جج صاحب کی، تو میں تو بہت زیادہ اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. میرے سامنے تو ایک ایشو ہے آج. اگلے 2 ہفتوں میں پاکستان کا آئین ٹوٹا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے، اور آئین سب سے سپریم ہے، باقی ادارے اس کے مطابق ہیں. اور جو آج خواجہ آصف نے تقریر کی ہے، میں تو سمجھتا ہوں ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے کہ وہ ہر لحاظ سے انہوں نے حدود سے تجاوز کیا ہے، کیونکہ آئین بھی کہتا ہے کہ آپ کسی جج کے کنڈکٹ کے بارے میں پارلیمنٹ میں بات نہیں کر سکتے. یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ ایک پولیٹیکل پارٹی اتنی پاپولر ہے عوام میں کہ یہ سارے 13-14 پارٹیاں مل کے اور بھی سارے ملا کے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ختم نہیں کر پا رہے.
تو اس حوالے سے اگر جوڈیشری پہ جو آج کل لیکن جو پیچھے آئین ٹوٹتا رہا ہے جو ٹوٹتا رہا، دیکھیں وہ تو بہت لمبی کہانی ہے نا، آئین ٹوٹتا رہا ہے، عدلیہ پہ حملے ہوتے رہے ہیں، نواز شریف صاحب جا کے ججوں کے جا کے کمروں میں ان کو مارا ہے، اپنی مرضی کے وہ بینچ بھی بناتے رہے ہیں. جسٹس قیوم کا کہانی سب سے آج ایشو کیا ہے؟ آج ایشو یہ ہے کہ کیا 2 اسمبلیاں ٹوٹی ہیں، ان کے الیکشن 14 دنوں میں 90 ڈیز میں ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. اس سے بچنے کے لیے میں تو سمجھتا ہوں ایک مافیا ہے، پولیٹیکل مافیا ہے، وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح ججز کو دبایا جائے. وہ تو اس ججز وہ تو خود انہوں نے رستہ دیا کہ 90 دن سے آگے لے جائیں. آگے کی ایک الگ بات ہے نا، انہوں نے رستہ دیا، چلے وہ بھی ایک اس میں بھی قابل بحث بات ہے، لیکن کیا جو جوڈیشری کے پاس اختیار ہے کہ وہ بیئر منیمم آگے دے سکتے ہیں ٹائم، تو وہ تو آئین ان کے پاس کس جگہ پہ اختیار لکھا ہے؟ نہیں کس سر آپ آئین کی شک بتائیں کہ جہاں لکھا ہے کہ وہ 90 دن سے آگے جا سکتے ہیں. میرے نالج میں اضافہ میں آپ کو اضافہ کرتا ہوں نا کہ عدلیہ، پہلی بات ہے کسی بھی آئین کی قانون کی تشریح عدلیہ نے کرنی ہے اور وہ حتمی ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ایبسلیوٹ پاور کس نے دی ہے عدلیہ کو؟ سر میرا سوال ہے، میں آپ استاد رہے ہیں، میں ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ سوال پوچھ رہا ہوں. بات تو پوری جی جی کہ جب 90 ڈیز کی بات ہوئی ہے تو اس میں بیرسٹ منیمم اگر عدلیہ سمجھتی ہے کہ کوئی ایگزیکٹ 90 ڈیز میں نہیں ہو سکتا، کوئی 2 4 6 یا 1 2 ہفتے دینے، تو وہ میری معلومات کے مطابق وہ آئین میں گنجائش ہے، بیرسٹ منیمم کا ورڈ یوز ہوا ہے. اچھا یہ میں پوچھ لوں گی جج صاحب سے کہ یہ سر یہ پلیز نوٹ کر لیجیے گا کہ یہ بیرسٹ منیمم کی وہ گنجائش کیا ہے. بریک میں نکال بھی لوں گا. آرٹیکل 254 کا بھی بتائیے گا. جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں نا، یہ ساری اتنا سب کو غصہ کیوں چڑھا ہوا ہے؟ غصہ اس لیے چڑھا ہوا ہے کہ الیکشن ہونا ہے. یہ وہی ہے جو کھڑے ہو کہتے تھے الیکشن کروانا ہے تو اسمبلیاں توڑیں. آج اسمبلیاں ٹوٹی ہیں تو سب کو سیاسی موت پڑی ہوئی ہے کہ جی عمران خان جیت کے آ رہے ہیں. یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے. اگلی بات، دوسری بات، پہلے یہ کہتے تھے کہ جی نہیں جی اسمبلیاں توڑیں، پھر کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، آج کہتے ہیں جی 1 دن میں کرانا ہے اور اب تو الیکشن کروانا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک چیز ہے، جتنی یہ ادارے ہیں جہاں ریٹن آئین ہوتا ہے وہ سپریم ہے اور آئین کی تشریح کرنی ہے کورٹ نے. یہ مذاکرات ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. نہیں ہوتے تو پھر آپ اپنی مرضی کریں، میں اپنی مرضی کروں گا. ملک میں جنگل کا قانون ہے. چانڈیو صاحب آرٹیکل خیر وہ اس پہ میں پوچھتی ہوں کیونکہ جج صاحب سے میں نے کچھ قانونی نوعیت کے سوال پوچھنے ہیں، لیکن یہ بات پوائنٹ میں بڑا وزن ہے کہ آپ الیکشن سے چونکہ گھبراتے ہیں اس لیے آپ نے 90 دن میں الیکشنز نہیں کرائے. میں کل بھی صداقت عباسی صاحب کو سنتا رہا ہوں، ہم آپس میں پروگرام میں تھے ساتھ اور آج بھی، لیکن دن بدن ان کی تلخی بڑھتی جا رہی ہے. ان کا وہ میٹھا لہجہ اور شائستگی وہ اللہ حافظ کرتی جا رہی ہے. اس میں سمجھتا ہوں کوئی گڑبڑ ہے. اتنی گڑبڑ، اتنا غصہ، اتنی آگ بگولا ہونا. بحث کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے میں کتنے بھی دلیل دوں گا آپ پارٹی نہیں چھوڑو گے. آپ زمین و آسمان کی کلا بازیاں لگائیں گے تو بھی میں پیپلز پارٹی نہیں چھوڑوں گا. ہمیں موقع پیش کرنا ہے. تو اتنا غصہ کیا؟ اور الفاظ کا چناؤ تو دیکھو، آپ بالکل کاپی کرتے ہو اپنے چیئرمین کی. چیئرمین تو قائد ہے آپ کا، کبھی کبھار کوئی پارٹی قبول کرتی ہے. آپ کیا ہیں جو آپ اس قسم کے الفاظ کے چناؤ کرتے ہیں؟ خیر وہ آپ کی مرضی ہے، لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں وہ تو دنیا سے پوچھے. میں یہ کہتا ہوں انتخاب کا حق ہے، انتخاب دینا چاہیے، لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ ملتوی کبھی نہیں ہوئے. کئی حالات ہیں، کئی سیلاب مشرقی پاکستان میں آئے، پاکستان میں الیکشن ملتوی ہوئے، ہوتے رہے، کوئی قیامت نہیں آتی ہے. اصل وہ اعتماد کی فضا ہوتی ہے. وہ اعتماد کی فضا سر حکمران اتحاد نے بنانی تھی نا، وہ نہیں بنائی. مذاکرات آپ کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم نے مشروط نہیں کرنے، وہ کہتے ہیں 14 مئی سے. حکمران اتحاد ہر وقت بات چیت کے لیے تیار رہا. یہ کہتے رہے کہ میں چوروں سے نہیں بات کروں گا. چوروں سے بات، اب کیوں چوروں سے بات کر رہے ہو بھائی؟ ابھی الیکشن کس سے مانگ رہے ہو؟ الیکشن بھی چوروں سے مانگ رہے ہو. نہیں ابھی انہوں نے کہا ہم سپریم کورٹ جائیں گے واپس. سپریم کورٹ کو میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا. میں ڈرتا ہوں سپریم کورٹ سے. میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے آگے ہم تو سب کمزور ہیں. کیا فیصلے ہوتے ہیں میں فیصلوں پہ نہیں بولتا، لیکن سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی ہے. پوری دنیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو نہیں لیتی. اور سپریم کورٹ کیا ہے؟ سپریم کورٹ نے کس انداز سے سیاسی لوگوں کو رسوا کیا ہے؟ کیا میں سپریم کورٹ پہ بول نہیں تو آپ سکتا. خواجہ آصف کے ساتھ جو ہے وہ اتفاق کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو ڈٹ جانا چاہیے، تو محاذرہ ہی بڑھے گی نا. مجھے نہیں پتا کہ خواجہ صاحب نے کیا کہا ہے، لیکن بات تو طے ہے کہ ملکوں میں پارلیمنٹ سب سے افضل ہوتی ہے. کیسے بچائیں گے پارلیمنٹ؟
बचेगी कैसे नहीं, बड़े बड़े शहरों के मुंह से निकल कर पार्लियामेंट पहुंची है। ये कोई ज़ियाउल हक का मुंह कोई इतना आसान मुंह था जिसमें से पार्लियामेंट निकली है, जमहूरियत बच के आई है? अयूब खान कोई आम सा इंसान था जिससे जमहूरियत निकल बच के आई है? जमहूरियत निकलेगी, जमहूरियत बचेगी, जमहूरियत के मुकद्दर में बचना है। कोई कितनी भी कोशिशें करे, ये तो आपकी ख्वाहिश है ना, करेंगे क्या? पहले भी पार्लियामेंट जो है वो खत्म होती रही है, वजीर आजम घर जाते रहे। ज़ियाउल हक के ज़माने में बेनज़ीर साहबा को पार्लियामेंट में एक भी मेंबर नहीं था, फिर हमने क्या किया? आज कहाँ है ज़ियाउल हक? आज पार्लियामेंट मौजूद है। साकिब निसार साहब चाटे मारते फिर रहे थे जज को, आज कहाँ है साकिब निसार साहब? इफ्तिखार चौधरी साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम है, मैं हमेशा कहता हूँ उनका, लेकिन उनको भी जो जाहो जलाल दिखाना था वो उस पर दिखाना था कि ऐसा रास्ता बना के जाते कि आम आदमी को इंसाफ आसान मिलता, लेकिन वो भी शख्सियत परस्ती में चले गए। कोसा साहब, हमने समझा कि सब आएंगे। अभी इस अदलिया में अच्छे नाम भी हैं, बड़े मोहतरम मुकर्रम नाम है अदलिया के, दुरा पटेल साहब जैसे, फखरुद्दीन इब्राहिम साहब जैसे, बहुत बहुत जाहिद अली जैसे, हम उनका एहतराम करते हैं। मेरे बराबर में जस्टिस साहब बैठे, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं हैं। यहाँ जस्टिस मुनीर का नाम कोई अच्छा नाम नहीं है, साकिब निसार साहब का कोई नाम अच्छा नहीं है, इफ्तिखार साहब ने जो नाहल किया है 5 मिनट में वज़ीर आज़म को, वो कोई अच्छी रिवायत नहीं है। तो इसका मतलब एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म के ऊपर तलवार लटक रही है। अभी ये कहते हैं कि कौन कह रहा है, आपने भी पूछा, ये भी मैं कह रहा हूँ, पूरी गवर्नमेंट, पूरी अपोजिशन बार बार एक ही जुमला कह रही है, वज़ीर आज़म को जाना पड़ेगा, वज़ीर आज़म को ना। भाई आपको बता सर, आपके लतीफ़ खोसा साहब ने कहा है, वो अभी तक आपकी पार्टी में है, वो भी ये बात कर रहे हैं। फिर वो लतीफ़ खोसा साहब की बात आ गई है। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि एतजाज़ साहब की और लतीफ़ खोसा साहब की बात नहीं करूँ, वो सीनियर हैं। एतजाज़ साहब तो मुझे बहुत प्यारे हैं। हाँ, अभी तक पार्टी में आपकी भले हो, क्या हुआ, इख्तिलाफ रहता है, पार्टी में रहना है। सीनियर लोग थे, मुमताज़ अली भुट्टो भी सीनियर था, फिर कहाँ रहे, क़यादत के साथ इख्तिलाफ करेंगे। ठीक, हफीज पीरज़ादा साहब जरा सुन तो लीजिएगा, मिसालें बहुत हैं, ब्रेक लेनी थी तो हमारे लिए मिसालें बहुत हैं। हफीज पीरज़ादा साहब कोई मामूली आदमी थे, बानियों में शामिल थे, क़यादत से इख्तिलाफ करेंगे वो कैसे रह सकते हैं? इसी अंदाज से मुझे बड़ा एहतराम है खोसो साहब के लिए, या और जो भी है। सर, मैं बिल्कुल, ये बातें हैं, मगर अब करना क्या है? मतलब ये एक सबसे बड़ा, तो कल को फिर सियासतदानों के ऊपर ही बात आनी है कि सीधा बीबी यही है कि पार्लियामेंट का एहतराम करें, पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट से भागे मत, पार्लियामेंट की इज्जत करें, पार्लियामेंट के फैसलों को इज्जत दिलवाएं। एक ही दुनिया सर, वो सुप्रीम कोर्ट कह रही है हमें इज्जत दें, तो पहले उनको तो इज्जत दें। मैं एक ब्रेक ले लूं, फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं और उसके ऊपर मावनत की भी बात की है आज के हम हुक्म दे सकते हैं, वो क्या है, आर्टिकल 190 क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। किस तरह से मावनत हो सकती है अगर इलेक्शन का हुक्म देते हैं, हुक्म आ सकता है, नहीं आ सकता, वज़ीर आज़म का मुस्तकबिल क्या है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा ये हम जानना चाह रहे हैं कि अब ज़ाहिर है कि एक तरह से ये कार्रवाई चल रही है, आज भी कहा गया 190 आर्टिकल की भी वो अमलन तो देखा जाए तो बेअमल है, क्योंकि फ़ौज ने भी जवाब दे दिया, इलेक्शन कमीशन ने भी दे दिया। किस तरह से अदालत जो है वो मुआवनत करवा सकती है इंतखाबात के मामले? आर्टिकल 190 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट अपने किसी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए वो जो भी एग्जेक्टिव अथॉरिटी है उसको कॉल कर सकती है अपनी एड के लिए कि ये हमारा ऑर्डर है, इसको एग्जीक्यूट करवाएं। और मैं एक बात, वो आपने इलेक्शन के हवाले से की थी बात, देखें लॉ में एक चीज़ है कि कुछ जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो को एग्जिस्ट करने चाहिए। 90 डे इज़ नॉट द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर होल्डिंग द इलेक्शन। उससे पहले जो इलेक्शन से पहले बात है वो है फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का होना। और फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कौन इंश्योर करता है? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि इन पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस हम फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो फिर वो जो 90 डेज़ की एक वो लिमिटेशन है वो नहीं आ सकती। उसके लिए ये एक प्री रेक्विजिट है 90 डेज़ का। यानी जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, चीज़ें इनको अलग करके इंटेग्रल चीज़ है ये, इंटेग्रल। अच्छा, दूसरा ये है कि आपने वो आर्टिकल 254 का हवाला भी दिया। आर्टिकल 254 आप ये समझ लें कि एक सेफ्टी वॉल्व है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि अगर
کوئی اناوائڈیبل سرکمسٹانسز کی وجہ سے یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جاتی ہے، جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد الیکشن ڈیلے ہو گئے تھے، تو وہ ہے کہ اس کے بعد اگر ایک کام جو ہے ود ان دی اسپیسیفائڈ پیریڈ آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہو سکتا، تو آرٹیکل 254 یہ کہتا ہے کہ وہ اگر اس کے بعد ہوتا ہے تو وہ انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہو. تو وہ وے آؤٹ ہے اس کے اندر ایک بعد سے اس کو کور کرنے کے ایک منٹ پلیز. وہ دیکھیں، اور سپریم کورٹ نے آلریڈی اس آرٹیکل کو جو ہے انووک کر لیا ہوا ہے جب وہ 90 ڈیز سے بیونڈ لے کر چلے گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے علاوہ تو کوئی آرٹیکل نہیں. وہ آپ کوشچن بھی کر رہے تھے عباسی صاحب سے. بالکل تو وہ یہی ہے بیسک. اچھا میں وزیر اعظم پہ آپ کو لگتا ہے، میں مختصراً جا کے پھر جاؤں گی، کیونکہ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعظم صاحب کے اوپر کسی قسم کی کوئی پینل کانسیکوینسز کی کوئی پروسیڈنگز جو ہے وہ انیشیٹ ہوں گی. اور کیونکہ آپ پورلی پارلیمنٹ کو تو آپ ڈیزالو نہیں کر سکتے. اچھا صداقت بھائی صاحب، آپ کی مطلب پارٹی کی طرف سے یہ خبر بھی آ رہی ہے، خواہش، ہاں نہیں کل کہا بھی بہت سے لوگوں نے، فواد چوہدری صاحب روز ہی کہتے ہیں، تو وزیر اعظم آپ کو لگتا ہے گھر جائیں گے، ان کی کابینہ گھر جائے گی؟ دیکھیں، ایک تو چانڈیو صاحب سپریم کورٹ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے بڑے غلط فیصلے کیے. تو ایک ان کو بتانا تھا کہ جو آج آپ بیٹھے ہوئے نا حکومت میں ناجائز طریقے سے، یہ بھی ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے بیٹھے. ناجائز فیصلہ تھا؟ جی میں ناجائز طریقے سے تنقید نہیں ہے سپریم کورٹ پہ. اگر مجھے دونوں کے بعد میں پہلے میری بات آپ نے غلط کی ہے، میں نے کوئی الزام نہیں لگایا سپریم کورٹ پہ، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا ناجائز فیصلہ، تو یہ الزام نہیں ہے سپریم کورٹ. اب میں پوری بات کر لوں. انہوں نے جسٹس منیر کی باتیں کی، انہوں نے بہت سارے ججز کی باتیں سن لینا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، تاریخ کا حصہ ہے. بات سنیں، آج یہ جو امپورٹڈ حکومت زبردستی کی یہاں بیٹھی ہے، یہ اسی سپریم کورٹ کے فیصلے جس نے پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ قاسم سوری کی رولنگ کو اس کو اوور رول کر کے. تو کیا قاسم سوری صاحب کو عدم اعتماد کے اوپر تحریک کے ووٹنگ نہیں کرانی تھی؟ آئین کا حصہ نہیں؟ یہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ نہیں، یہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ ہم تو اسمبلی توڑ چکے تھے. سپریم کورٹ اسمبلی ٹوٹ ہی نہیں سکتی اگر تحریک عدم اعتماد ہے. سر یہ کانسٹیٹیوشن میں ہے، آپ پڑھیں تو صحیح، یہ آئین کا حصہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد اگر چیمبر میں ہے جی تو اس کے اوپر اسمبلی نہیں ٹوٹ سکتی جب تک کہ ووٹنگ نہ ہو. آپ نے بڑی اچھی بات کر دی. اب بڑی اچھی بات، یہیں پہ رکیے گا. آپ یہ کہتی ہیں کہ جو کچھ قاسم سوری نے کیا وہ غلط ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کیا؟ میں نے نہیں کہا، سپریم کورٹ نے کہا. جو فیصلہ قاسم سوری نے کیا وہ آئین کے مطابق نہیں تھا، یہی کہہ رہی ہیں آپ؟ بالکل نہیں تھا، اور یہ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آئینی نہیں ہے، غیر آئینی کا اسمبلی کا ٹوٹنا غیر آئینی کا. جس فیصلے کے تحت یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ قاسم سوری کی رولنگ صحیح نہیں تھی، آئین کے مطابق نہیں تھی. مان لی بات. آج جب وہ کہہ رہے ہیں، وہی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانا ضروری ہے. صداقت بھائی صاحب انہوں نے کہا تھا فوراً ایک غیر ملکی سازش ہوئی ہے، یہ غدار ہے. اگر آپ کو یاد ہو، میں آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا تھا. آج آپ کی پی ٹی آئی جو ہے وہ امریکیوں سے ملاقاتیں کر رہی ہے. اب یہ بات کوئی اور چلی گئی. پہلے پچھلی بات سن لیں. آپ ہر بات کرتے ہیں نا، تو جواب تو چاہیے کورٹ کے فیصلے کے تحت آئین کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے یہ بیٹھ سکتے ہیں. آج جب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانا ماسٹ ہے، شہباز شریف گیو. اس کی وجہ کیا؟ پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی ہے اور مریم نواز کا گروپ بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ یہ آج کل توہین کریں اور فارغ ہوں. آج کل اداکاری کرتے ہیں اور سارا معاملہ گانے اور موسیقی بھی چلتے ہیں. یہ بھی بڑا مشہور فلمی ڈالا ہے، یہ زبان ہے تو کیوں مشہور ڈالا ہے. اچھا فلمیں دیکھتے ہیں، اچھی بات ہے. میں دیکھتا ہوں سارا دن ان کو دیکھتا ہوں، ان کے سوا ہے ہی کیا پاکستان میں فلموں کے علاوہ. تو میں کہتا ہوں کیوں یہ ان کا ڈالا ہے. ہم ایسا نہیں کہتے، ہم بڑے احترام سے ان کا ذکر کرتے ہیں. خان صاحب کو بولتے ہیں خان صاحب، عمران خان صاحب ہم ایسے بولتے ہیں. یہ کیسے بولتے ہیں؟ چور ڈاکو، جو جیسا ذہنیت کا آدمی ہے وہ ویسی زبان. اچھا سر، میں بریک کے بعد آپ سے پوچھ لوں، مجھے بریک لینی ہے میں، اور وقت بھی کم ہوگا، تو بریک کے بعد ہم پوچھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے مذاکرات کا حتمی نتیجہ. بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये अभी फवाद चौधरी साहब ने आज इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ामात लगाए थे, उसकी एक लंबी चौड़ी जो है वो तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज़ भेजी है जो कि बड़ी अहम है और वक्त हमारे पास कम है। बहरहाल तरदीद की है तमाम चीज़ों की और ये भी कहा है कि जिस ऑफ़िस को ख़रीदने की बात की गई थी वो ऑफ़िस जो था सरगोदा में जो बनाया गया है वो PTI के दौर में ज़मीन ख़रीदी गई थी और उसी दौर के अंदर जो है पेमेंट सरकारी वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को दी थी। इसके अलावा भी उन्होंने जो हामिद खान साहब की किताब के हवाला है वो भी फवाद चौधरी साहब के हवाले से वो भी बात की है। लेकिन चांडियो साहब, अब हैविंग सेड दैट, आपको क्या लगता है मुज़ाकरात जो है वो कामयाब होंगे? खान साहब कहते हैं कि 14 मई से पहले असेंबली तहलील जो खान साहब कह रहे हैं उसमें मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे कि 14 तारीख तक नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा? अब क्या होता है मेरा फ़िलहाल मुझे इल्म नहीं है कि क्या होगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कभी भी, एक तो मेरा ईमान है, मेरा क्या मेरी पार्टी का, सारे बहरान का हल बातचीत है। नालायक के बगैर हम कहीं रास्ता नहीं निकाल सकेंगे। एक ही सामने रोशनी है, वो बातचीत की है। उसके दरवाजे आगाज़ में आप ही ने खुद ने PTI ने बंद किए चोर चोर करके। मैं चोरों से नहीं बात करूँगा, चोरों से उनसे करूँगा जिनके पास अख्तियार है। अल्लाह के अख्तियार दायम व कायम है, वो चले गए, अब ये परेशान हो गए कि अब किसका अख्तियार है। अब वो बात जब तक हो, मेरी एक ही बात है, तयशुदा बात है, सियासी आदमी हो, जमहूरी हो, पार्लियामेंट की तरफ लौट आओ। पार्लियामेंटी मसाइल वो तो आना चाहते हैं मगर स्पीकर साहब ने इस्तीफे का है कि हम ये तो तरीक़ेकार नहीं है ना। आप धमकियां देंगे, शराइत रखेंगे, फिर ऐसे तो नहीं होगा। आप पार्लियामेंट, सियासी आदमी हो, जमहूरी आदमी हो, इलेक्शन चाहते हो, पार्लियामेंट की तरफ लौट आओ। बगैर पार्लियामेंट को गालियां देकर सियासी पार्टी इलेक्शन किससे ले रहे हो? इलेक्शन देगा कौन? अच्छा, इलेक्शन शहबाज शरीफ देगा, इलेक्शन हुकूमत देगी। बिल्कुल। अच्छा, जैसा ये बात भी अपनी जगह पे अहम है, लेकिन जो हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। अब 14 मई को इंतखाबात तो नहीं हो सकते, तो क्या हो सकता है फिर से? देखिए, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने जो ये इनकरेज किया है डायलॉग को कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी एक सही बात है कि एक बड़ी टाइट रोप पे है इस वक्त और रिव्यू भी नहीं आया उस ऑर्डर के अगेंस्ट 4 अप्रैल के अगेंस्ट और गालबन लास्ट हियरिंग पे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने इसका हवाला भी दिया था कि वो अब सुप्रीम कोर्ट भी एक मुश्किल पोजीशन में ना। सुप्रीम कोर्ट अपने उस ऑर्डर को एट इट्स ओन तो नहीं कुछ कर सकती जब तक उसके सामने ये ना आए कि जनाब इसमें ये आपसे सुकम हुआ है। वो उसके लिए तो ये बात ज़रूरी है कि इस साइड से कोई रिव्यू चला जाता। दूसरी बात ये है कि देखें, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि पार्लिमान की सुपरमेसी कायम करते करते हमें बाकी जो 2 ऑर्गन्स हैं ना, उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो नहीं ले लेनी चाहिए। और ये मैं जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के को थ्रू रेजोल्यूशंस डिफाई करना जो है वो मुनासिब नहीं है। अच्छा, भाई साहब, बड़ी कैटेगोरिकली कहा है जज साहब ने, लेकिन आपको क्या लगता है 14 मई के अहकामात के लिए और मुज़ाकरात के तनाजुर में क्या हो सकता है? एक जुमला आपने मुझे इजाज़त देंगी मैं जस्टिस साहब से अपनी मालूमात इलेक्शन कमीशन में मेरी बात अगर चली जाए, सवाल पूछ अपनी मालूमात के लिए। आपने दुरुस्त कहा है, जो चीफ जस्टिस का या कोर्ट का फैसला है उस पर नहीं किया जाता, लेकिन क्या पार्लियामेंट का किया हुआ फैसला उस पर कोर्ट फ़ौरन फैसला लेकर उसको ख़त्म कर सकती है? कानून ही खास देखें, हमारे